बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक्स चैनल के साथ एक और वीडियो लेक्चर में हाजिर है। आज हम लेक्चर बीए का कोर्स कोड, चूँकि मुझे इस दफ़ा डियर स्टूडेंट बीए के स्टूडेंट मिले हैं और कोर्स कोड 404 है उर्दू का, और उर्दू के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तकरीबन 14 यूनिट के लेक्चर्स अपलोडेड हैं और उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उसको डिस्कस किया गया है, रीड आउट करके उसका एक्सप्लेन किया गया है, उसकी तशरीह की गई है या उसका एनालिसिस प्रेजेंट किया गया है हर वीडियो में जो अभी तक 044 कोर्स कोड से रिलेटेड है। इसके अलावा मैंने ये फैसला किया है कि बाकी भी इस सेमेस्टर के जो अभी मुझे मिले हैं स्टूडेंट हैं बीए के, उनके 4 सब्जेक्ट हैं वो भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकूं, ताकि आपके पास चूंकि टाइम नहीं होता तो आप चलते फिरते आप आधे घंटे के लिए भी यूट्यूब से अपने हैंड फ्री लगा के या सोने से पहले आधा घंटा भी एक लेक्चर्स को आप दें तो आप कम से कम कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स का हम इल्म और तलीम यानी कि एजुकेशन, इसके यूनिट 18 है और बीए के कोर्स कोड में रखी गई है। कोर्स कोड इसका 419 है जिसके हम लेक्चर्स का आगाज करने जा रहे हैं। और आज इस के अवाइल में, इसके कंटेक्स्ट में जो पहला यूनिट हम डिस्कस करेंगे इल्म तालीम से रिलेटेड यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि कोर्स कोड 419 और बीए के करिकुलम में रखा गया है। बेसिकली यहाँ पे तो यूनिट एक था 9, ये वाला पोर्शन शो कर रहा है, बट ऊपर जो है ना आपके मेन पेज पे देखें आप यूनिट एक था 18 है। चले देखें, इसमें कंफर्म करेंगे कि आपका जो कोर्स कोड है वो मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रेडिट आवर के कंटेक्स्ट में होगा। किसी ने 6 क्रेडिट आवर रखे होंगे उसके लिए शायद 18 होगा, किसी ने 3 क्रेडिट आवर रखे होंगे उसके लिए ये 9 यूनिट पे कंप्राइजेस होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कोर्स की टीम है जिसको इसको करिकुलम को तैयार किया उसका इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा फरिश्त है पूरे का पूरे उन्वान का यूनिट जो 9 यूनिट यहाँ पे दिए गए हैं उनको किस ये टॉपिक है और ये राइटर हैं, ऑथर हैं जिन्होंने इसको प्रिपेयर किया है। तो आज के लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो पेश लफ्ज़ है कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप इटसेल्फ भी पढ़ के अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही हैं और किस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा जा सके। इब्तदाइया एज यूजुअल कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं और किन को लोगों ने एफर्ट की हैं और क्या क्या चीज़ें से रिलेट कर रही हैं। तमहीद और गायात मकासद यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसका पर्पस क्या था, और इसकी प्रीफेस है जिसको हम तमहीद कहते हैं, इंट्रोडक्शन भी जिसको आप बोलते हैं। तो सबसे पहले जनाब इस यूनिट में तकरीबन 4 पोर्शन है और इसको हम 4 पोर्शन में ही यानी कि 4 पार्ट्स में कोशिश करेंगे डिवाइड करने की, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है। और सबसे पहले जो आज का जो यूनिट है, आज का जो पार्ट है इस लेक्चर्स का, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको पहले लेक्चर्स का आगाज फराहम किया जा सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। तो डियर स्टूडेंट, ये इल्मुल तालीम इसमें 4 हिस्सों पर, जिसमें इस्लामी तसव्वुर तलीम है, तलीमी गायात है, इस्लाम में मुअल्लम का मकाम और मिशन क्या है, उस्ताद शागिर्द तलक़ात क्या है इस्लामी तसव्वुरात के तहत, और मुख्तलिफ़ किस्म के अज्ज़ाए तरकीबी इस्तेमाल किए गए हैं, तबीर और तशरीह की गई है, कुरान से जो चीज़ें हैं वो ड्राइव की गई हैं, अख़ज़ की गई हैं, असली अलूम और जो तालीम है उसके वाइल में उसके अकॉर्डिंगली इस यूनिट को तैयार किया गया है। आखिरी हिस्से में उस्ताद शागिर्द को किस तरह पेश किया गया है, पाकिस्तानी तलबा उसकी नौइयत से आप आशना होकर अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादातर कुरानी आयात और फ़िक्र अंदाज को शौरी अंदाज और मनज़्ज़म तरीके से बयान किया गया है, जिसमें सहीफ़ा खुदा, बंदगी, आला पाए के दरसी कुतुब और मुनफरद नौइयत की किताबुल तालीम से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। कुरान और सुन्नत की तारीखी विरसा से मक़बूल इस्तिफ़ादा किया गया है ताकि आप लोग हम आहंग हो सकें कुरान और हदीस और तफसीर के मुताबिक। ये छोटा सा तारफ़ जो आपको मैंने शॉर्टकट वर्जन में प्रेजेंट किया है, आप चूँकि उर्दू में है आप इसके मज़ीद डिटेल भी इटसेल्फ पढ़ सकते हैं, बट जो मेन चीज़ें हैं वही आपको बताई जाएंगी यहाँ पे। मकासद इसमें क्या है कि इसको पढ़ के आप तालीम की माहियत, खसाइस और अज्ज़ाए तरकीबी कुरान हदीस की रोशनी को आप पेश कर सकेंगे, कुरान सुन्नत के हवाले से उसकी नौइयत और हमीद को उजागर कर सकेंगे, इस्लामी तसव्वुर तलीम और गैर इस्लामी तसव्वुर तलीम में फ़र्क आप वाज़ह कर सकेंगे, इल्म बायोलॉजी के दीगर इल्मी ज़राए पर आप बरतरी साबित कर सकेंगे, इस्लाम में रवैयों और महारतों के
اور مرتبہ آپ متعین کر سکیں گے۔ قرآن حکیم اور عصری زندگی کے جو تعلیمی مقاصد ہیں، غایات ہیں، تعین تبعیر اور جدید زندگی کے حالات پر ان کو جو اطلاق ہوتا ہے، ان کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کو آپ دیکھ سکیں گے۔ مسلمان معلم کا مقام اور نصب العین واضح کر سکیں گے، استاد اور شاگرد کے باہمی تعلق کی نوعیت بیان کر سکیں گے جب آپ اس مکمل یونٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آج اس یونٹ کا پہلا جو حصہ ہے، جس میں اسلامی تعلیم اور اس کی حیات اور اس کے مطابق جو ہوا، پانی اور اس کے جو علامہ ابن خلدون کو اس کو فطری انداز میں جو غذائیت قرار دیتے ہیں، یہ ابو خلدون 1970 جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اس میں فرماتے ہیں ابن خلدون۔ پھر جس طرح جسم کی صحت مندانہ پرورش متوازن غذا پر محفوظ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اسی طرح انسان کی بالغدگی، توانائی یعنی کہ اس کی پروڈکشن اور اس کی جو انرجی ہے، اس کے لیے جو چیزیں اویلیبل ہوں گی، اسلامی تعلیم کا اس سے تعلق رہا ہے۔ قرآن و تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جو تعلیمی غذا کا ایک فارمولہ پیش کرتے ہیں، اس کے مطابق یہاں پہ آپ کو معیار فراہم کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کے مطابق ہی جو یہاں پہ جو معیار ہے، جو چیزیں ہیں، اس کی قوت و شوکت کے امین محافظ ہے۔ برگ و ساز ما کتاب و حکمت اصل دو قوت اعتبار ملت اصل، جیسے اقبال نے فرمایا تھا۔ تو ہم اس میں یونٹ میں یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق جو بھی سچویشنلز ہیں، جس میں یونیورسل چیزیں پائی جاتی ہیں اور ہر چیز جو ایک ہم آہنگ ہو سکے قرآن حدیث کی روشنی کے مطابق، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اور ساری کی ساری مختلف قسم کے اسکالرز نے اپنی اپنی کتابوں کے ریفرنس دیے ہیں، اور اس میں اپنی زندگی گزارنے کے اور پڑھنے کے اور تعلیم کے متعلق جو چیزیں بتائی ہیں، اس پہ عمل کر کے آپ پایہ تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلامی تصور تعلیم، اسلامی تعلیم کی تعریف۔ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ امام غزالی 1979 میں فرماتے ہیں، اسلامی تصور تعلیم پر شخصیت کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نفس انسانی کو مہلت عادتوں اور بری خصلتوں سے بچانا اور اسے عمدہ اخلاق سے مزین کر کے سعادت کی راہ پر ڈال دینے کا نام تعلیم ہے۔ یعنی کہ انسان کے نفس کو ہوتی عادتوں کو، بری عادتوں کو، اور اچھا عمدہ حسن اخلاق دے کر آپ بری عادتوں سے بچانے کو تعلیم کہتے ہیں۔ وہ تعلیم اسلام کی کردار کی تشکیل کا عمل ہے، جس کی منزل سعادت دارین اور سعادت دارین امام مصروف کی نظر زیادہ تر خرابی سعادت پر ہے، کیونکہ وہ اسے زیادہ ثمر، زیادہ پائیدار اور زیادہ مطمئن بلشان سمجھتے ہیں۔ یہ امام غزالی کہتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا ثمر ہے، ایک ایسا پائیدار ہے، ایک ایسا انتظام ہے جسے آپ اپنے امام کے کہنے کے مطابق، اپنے رہنما کے کہنے کے مطابق اور اپنی جو ہے نا وہ ہدایات کے مطابق جو سعادت درائن حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو اپنی زندگی ڈالتے ہیں، اس کو تعلیم یہی مطلب ہونے محنت ہے کہ آپ اپنے ایک ادب کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید اشرف علی اشرف 1980 میں اپنی تعلیم کے طبعی نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اسلامی تعلیم وہ تعلیم ہے جو طلبہ کی قوت احساس کو اس طرح ڈال دیتی ہے کہ اپنی زندگی، اپنے اعمال اور فکر، اپنے فیصلوں پر اپروچ اسلام کی اخلاقیات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے فیصلے، اپنی جو سوچ ہے، اپنی جو کمٹمنٹ ہے، اس کو اسلامی تعلیم کے مطابق ہی آپ ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تعریف اسلامی انداز فکر کی آئینہ دار ہے، مگر صرف اخلاقی پہلو کا ذکر کر کے علی اشرف اپنے طور پر نظری فوکس کو غیر ضروری محدود کر دیا ہے۔ اسلامی نظام حیات کے کئی پہلو ہیں جن سے اخلاق بھی ایک پہلو ہے۔ روحانی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور تمدنی پہلوؤں سے آغاز نہیں برتا جا سکتا۔ بہرحال تعلیم کے حوالے سے اخلاقی پہلو نہایت قابل قدر ہیں، اور اس کا زندگی کے جملہ مال اور الفاظ سے تسلیم کر جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ ڈاکٹر اشرف صاحب، سید اشرف علی شاہ فرماتے ہیں کہ آپ جو اسلامی تعلیمات سے جو چیزیں، اپنی نظریات، اپنی سوچ، اپنی اپروچ اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالتے ہیں، جو ایک نظری فوکس بھی کہلاتا ہے، اور وہی جو اخلاق ہے جس میں آپ کے عام طور پر جتنی بھی روحانی، معاشرتی، سماجی پہلو ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اخلاقی پہلوؤں کو نمایاں کر کے اس تعلیم سے اپنے آپ کو اس کو ساریت کر جاتے ہیں، اس کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید محمد سلیم 1987 اسلامی تعلیم کی عمومی انداز میں زیادہ جامع، واضح اور حقیقت پسندانہ تصویر پیش کی ہے۔ وہ تعلیم کو وسیع تر اجتماعی اور معاشرتی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سید محمد سلیم جو تعلیم کو ایک کمپریہنسو موڈ آف وے میں دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو آپ کی زندگی کو اخلاقیات کے دائرہ کار میں
رکھ کر ایک نمایاں مقام حاصل کر سکے۔ تعلیم وہ اجتماعی عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ نفوذ نسلوں کو اسلامی تصور حیات سے لاتا ہے، اور تعلیم کے ذریعے ہی آپ کی نسلیں سنورتی ہیں، اسلامی عقائد آپ کے ذہان میں راسخ کرتے ہیں، اسلامی فکر، آداب زندگی اور اخلاقیات آپ کی زندگیوں کو ایک نئی توسط بدلتی ہے، اسلامی تصور تربیت اور اپنے اندر بے پناہ بستے رکھتا ہے جس میں تمام ضروری امور شامل ہے جن کی ایک فرد کو ضرورت پڑتی ہے: جسمانی صحت، فکر، بالیدگی، اخلاقی پاکیزگی، آداب معاشرت، تکمیل ذات اور نیابت الہی، یعنی کہ الہی کی جو سوچ ہے، الہی کو زندگی ہے، اس کے مطابق آپ ڈالنے کے قابل ہو سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اسلام طالب علم کا ساتھی اور رہنما ہے، لاریب یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انداز فکر، نظریہ جدید، معاشرتی انسانی تناظر سے مماثلت رکھنے کے باوجود اس سے کہیں زیادہ وسیع اور معنی خیز ہے۔ اسلام کی گہرائی اور مول اندیشی ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی کہ اسلامی زندگی ہی ایک اصل معنی اور مطابقت رکھتی ہے کسی بھی انسان کی۔ اسلامی تعلیم کی ماہیت اور خصائص: اسلام کے مطابق جو چیزیں جمع تفریح کا نہیں بلکہ محض پیداواری اور سنتش ہے، جسے منڈی میں اچھے براؤں پر خرید اور بیچا سکتا ہے۔ اسلامی تسلیم معیار نہایت جامع اور منفرد ہے۔ اسلام میں تعلیم صرف یہی ایک چیز نہیں، اور اسلامی تعلیم میں یہ بھی وصف پائے جاتے ہیں کہ آپ دور حاضر کے انتہائی ناگزوری معاملات میں اسلامی تعلیم کو جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اپنا تشخص، اسلامی امتیاز اور انداز فکر اسلامی سیٹ و قداس سے سیکھ کر ان کو قائم رکھا جاتا ہے۔ محیط تعلیم پر قرآن کے بیانات سے بہتر روشنی پڑتی ہے اور قرآن کی تعلیم اور جامع پہلودار سے سمجھتا ہے، جن تعلیمی تصورات مثلاً تعلیم، تدریس، نظریاتی تبلیغ، ٹریننگ وغیرہ کو جدید تعلیم جداگانہ تصور کرتی ہے۔ قرآن سے ہی یہ تمام کی تمام چیزیں اخذ کی جاتی ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے عنوان اس میں دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو سیکھ کر آپ اصل اسلامی تعلیم کی ماہیت کو، اس کے خصائص کو سمجھ سکے۔ قرآن حکیم کی روح سے تعلیم ایک بنیادی تصورات سکھانے کا عمل ہے۔ وَعِلْمُ عَادِلْ اسماء کلما، بقرہ میں، سورہ بقرہ میں یہ خدا مرکز ہے اور اس کی بسم اللہ رب کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کلمی کاروائی علم بالقلم ہے۔ مہارت آموزی بھی تعلیم ہے۔ وما علم من الحبار مقال لین تعلمونها مما علمکم اللہ، المائدہ۔ درس و تدریس تعلیمی شغل ہے، اس طرح بہت ساری اور بھی آیات۔ آل عمران میں تبلیغ بھی تعلیمی فریضہ ہے، اور المائدہ ہی میں واعظ و تلقین بھی شیبہ تعلیم ہے۔ ان اللہ بما یعظکم، مگر یہ محض تبلیغ ہی نہیں، یہ حکم بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء میں دراصل تعلیم ایک مربوط سلسلہ تار عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا سورہ جمعہ میں اسلامی تعلیم کا بہترین ماڈل جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے، جس سے آپ اس کی سیرت سے سیکھ کے اس کو ماڈل اپنا کے اپنے نفس و نفوس کی فلاح آپ کر سکتے ہیں۔ سورہ شمس میں فرماتے ہیں مگر جو بدنسی بدیت شدہ صلاحیتوں کو پروانہ چڑھا سکا بلکہ الٹا انہیں کچل ڈالا، اس کی نامرادی میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ یہ سورہ شمس ہے، اور یعنی کہ قرآن کی مختلف قسم کی آیاتوں کا آپ کو ریفرنس یہاں پہ ملتا ہے، جس میں سیکھنے کا، آپ کو آگے بڑھانے کا، اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک جو اخلاق ہے، ایک جو پایدار ہے اسلامی نظام، اس کو آپ اڈاپٹ کر کے اپنی زندگیوں کو مزید اس پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں جس سے ایک اچھے معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا کہنے کا مقصد ہے۔ تو نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ دیکھیں گے اسلام ایک ایسا علم کو بلند مقام حاصل ہے اسلام میں، جہاں تعلیم محض معلومات پہنچانے کا نام ہی نہیں بلکہ حقائق، فکر و نظریات، تہذیب اخلاق، تربیت نفس بھی شامل ہے۔ یہ عبدالبادر 1962 میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اگر تعلیم تربیت نفس نہیں تو کچھ بھی نہیں، اسے بے یک بدن اور روح کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اسے نظریہ عمل کو ساتھ لے کے چلنا ہے، فرد کے ساتھ اجتماع کا بھی خیال رکھنا ہے۔ گویا اسلامی تعلیم فرد کیجیے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا ٹول ہے جس میں آپ کا روحانی، اخلاقی، جسمانی، معاشرتی اور معاشی جو معاملات ہیں اس کے مطابق آپ ڈال کر اپنے لیے ایک بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کے نفس کو ہی ٹرینڈ یا تربیت دینے کا اس کا مقصد نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو آپ اڈاپٹ کر کے، سیکھ کر، لرن کر کے اس اسلام میں جو علم کا مقام حاصل ہے اس میں آپ ایک علیحدہ جو انداز فکر، سیرت اسلامی کا آئینہ
آپ پروان چڑھا سکتے ہیں، اور یہی اسلام کی تعلیم کی ماہیت اور جلوہ نمائی ہے جو اس سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اب اسلامی تعلیمات کے خصائص اور اصاف تو علم جانتے ہیں۔ اسلام اپنی فطرت میں خدا پرست، علم نواز، عالمگیر، اجتماعی، عملی، افادی، متوازن، صداقت شعور، انسانی دوست واقع ہوا ہے۔ اس کے یہی خصائص اسلامی تعلیم میں بھی در آئیں گے۔ دوسرے لفظ میں خدا پرستی، علم نوازی، افاقیت، وحدت، عملیت، اجتماعیت، افادیت، صداقت، توازن، ہم آہنگی اور انسان دوستی اسلامی تعلیم کے خصائص سے گزرے ہیں۔ یعنی کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہی آپ کے اندر وارد ہو سکتی ہیں۔ آپ جب اس کو اڈاپٹ کریں گے، اس کو لرن کریں گے، اس کو سیکھتے، تو اس تصورات کی روشنی میں ہی، اس کی تشریح کی روشنی میں ہی اسلام اس کے علم کے نافع پر زور دیتا ہے، اور اس کی افادیت کے تھرو ہی مختلف شے کو آپ اجتماعی کا ادائی علمبردار بنا کر اشتراکی اجتماعیت سے آپ تعلق رکھنے کے باوجود آپ اس کو وحدت علم پر کامل ایمان تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ جملہ علوم العلم ہی آپ ورگ و بار میں، یعنی کہ دنیاوی جو آپ کے ثانوی علوم اور مقصدی آلات ہیں، اس میں ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر کے اپنے ان خصائص کو ایک منفرد اور ممتاز مقام پیش کر سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیم کے اجزائے ترکیبی، مسلم محققین یعنی کہ ریسرچر، تحقیق کرنے والے، فن کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس میں مختلف قسم کے معنی استعمال کرتے ہیں، جس کو وسیع تر تناظر میں رکھ کے آپ رکھنے کے آپ شدائی ہیں، جس میں آپ تعلیم کی اصلاح کو ناکافی سمجھتے ہیں۔ اس کی متبادل اصلاحی اضافی معافی تجویز جو آپ کرتے ہیں، اکثر حضرات اس کی تعلیم تربیت کو تہذیب کے ساتھ ملا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا محمد قطب مصری اور سید ابو العلا مدودی تعلیم و تربیت کی اصلاح اس طرح کرتے ہیں کہ تربیت کو تعلیم کا جزء النفیق تصور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید نقیب العطاس 1979 میں فرماتے ہیں کہ تعلیم کی بجائے تعدید کی، یعنی کہ تربیت کی اصلاح زیادہ موضوع سمجھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اسنا کہ آپ نے فرمایا ادبی ربی فاحسن، تعدیبی میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، اور کیا ہی عمدہ میری تعدیب کی، یعنی کہ تربیت کی۔ اور دراصل تعلیم کی تربیت تعدیب کے انداز میں دیکھنا، یعنی کہ تعلیم کی تربیت بھی لینا اور تعدیب بھی کرنا، اس کو پریکٹیکل لے کے چلنا آپ کے صالحین کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام ہے۔ اور 8ویں صدی ہجری کے مشہور ماہر حدیث قاضی ابن جمامہ 1354 سواد جیم جو اس کی ایک کتاب تھی جو 733 ہجری میں فوت ہوئی، انہوں نے اس سے مراد تربیت اور تہذیب لیتے ہیں۔ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ سیرت اور کردار میں تہذیب و اخلاق کے بغیر اسلامی تعلیم کا تصور ہماری اسلامی روایت میں سراسر محال ہے۔ گویا علم اور سیرت سازی جو ہے نا دو اہم جزو ہیں جس میں ثانی اور ذکر کو بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی کہ تربیت اور علم دونوں ایک ایسے لازمی جزو ہیں کہ جب علم حاصل کر لیں گے پھر اس پہ عمل کریں گے، دین ہی آپ کی ایک زندگی ایک مکمل ہو سکتی ہے، اور آپ ایک اچھا اخلاق پائیدار اسلامی روایات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول کا بائست عام مکار میں اخلاق میں اس لیے مبعوث ہوا کہ محاسن اخلاق کو نقطہ روج تک پہنچا سکوں، یعنی کہ اخلاق کو ایک علیحدہ مقام دے سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن حکیم تو وہ الحمدللہ سے بناس تک سارا درس سیرت پر ہے۔ اسلامی تعلیم کے اجزائے ترکیبی کی مفصل فہرست سید محمد سلیم 1980 ان کی جو کتاب ہے ہندو پاکستان میں مسلمان کا نظام تعلیمی تربیت میں پیش کیا۔ سید صاحب کی تحقیق کے مطابق مسلمانوں کے 5 اجزائے تعلیم ہے جس میں مسلمانوں کو تربیت کرنا۔ نمبر 1 تلقین واضح نصیحت، نمبر 2 درس و تدریس، نمبر تربیت اخلاق حسنہ پیدا کرنا، تعدیب ہے آداب معاشرت سے حوصلہ سلیقہ مندی کرنا، تدریب ہے مشق اور ریاضت کرنا، یعنی کہ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں سید محمد سلیم کے مطابق یہ انہوں نے 1980 کو اپنی ایک کتاب میں ہندو مسلمان میں ترتیب دی ہے کہ مسلمانوں کو 5 اجزائے ترکیب سے سین کے اپنی زندگیوں کو ایک چستی اور پھرتی اور انتقال عمل کے ساتھ ایسی تمام چیزیں جس میں منصب خلافت اراضی پائی جاتی ہے اور اپنی صلاحیت کو اسلامی تعلیم کے مطابق ڈال کر آخرت میں ایک عظیم مستقبل کا قرآن تصور اس کے مستضاد کر سکتے ہیں۔ حق بات اسلامی تعلیم اپنی جزائے ترکیبی کے مطابق اور کفیت کے لحاظ سے دنیا کے ہر تعلیم سے جامع اور برتر چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ خیر تو یہ ہے کہ انسانوں کی تبیرات آئے دیکھیں تو خود قرآن اجزائے ترکیبی کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ 5 چیزیں چاہیے ہیں، اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو قرآن حکیم سے تعلیم کے اجزائے ترکیبی مستمت کیے جا سکتے ہیں، اس سے ریلیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن ترتیب و تعدیل اور تہذیب کے بجائے تعلیم کے لیے تعلیمی کی اصلاح کا استعمال کرتا ہے، البتہ اس کے مفہوم کو بے پناہ وسعت حاصل ہے۔ قرآن کے مطالعہ سے تعلیم کا ایک مخصوص
جو نظریہ ہے وہ ابھرتا ہے، جس میں مرکزی آیت ملتی ہے۔ قرآن میں 4 مختلف مقام میں اجزاء تعلیم کی معمولی تقدیم اور تحریک کے ساتھ اپنا بیان کرتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر رب العالمین سے محمدیہ کے لیے عرض شراحت کی گئی تھی کہ سورہ بقرہ میں اے پروردگار انہی میں سے رسول مبعوث فرمائیے جو انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اب سنیے سورہ عمران کو، اور کہ اس آیت مبارکہ میں یہ جو سورہ عمران کی لکھی گئی ہے اس میں 4 اجزاء مرتب کی ہیں، جس میں تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ اور لطف یہ ہے کہ یہ 4 گانا مزے کی بات یہ ہے کہ معلم انسانیت کے وظائف کے حوالے سے بیان ہوئے۔ جدید ماہرین تعلیم آج اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تعلیم و تدریس کا تصور معلم کے وظائف و اعمال کے حوالے سے پیش ہی کرنا نہیں، بلکہ خدا کی حکمت کا ایک کرشمہ ہے۔ قرآن صدیوں سے پہلے اس اپروچ کی بسم اللہ کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن کی روح سے تعلیم کے اجزاء ترکیبی حسب سال ہیں، یعنی کہ 4 قسم کے ہیں، جس میں تلاوت آیات ہے، تزکیہ نفس ہے، تعلیم کتاب ہے اور تعلیم حکمت ہے، جو کہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تلاوت آیات، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ صرف نہ صرف تبلیغ و اشاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، بلکہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر جو آپ تلاوت اور یا آیات الہی کو آپ پڑھیں گے تو اس کو وسیع معنوں میں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ احکام خدا بندی، معجزات اور صورتوں کے ٹکڑوں کے علاوہ بہت سی چیزوں پر لفظ آیات کا اطلاق ہوگا۔ نفس و آفاق میں جتنی نشانیاں بکھری پڑی ہیں وہ سب آیات الہی کے تحت شمار ہوں گی۔ مختلف بولیاں جس میں فطرت نفسی اصول ہے، تاریخی اثار و شبہات سے حاملہ ہے، یعنی کہ انسان اور انسانی کے جتنے ذرات اور جتنے بھی چرند پرند چیزیں شامل ہیں اس کو نفس اصول اور تاریخی جو شبہات جو سائنسی حقاب سے معاشرتی تمدنی جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ سب کے سب آیات میں پائی جاتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب دلائل جو یہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، یہ تمام کے تمام چیزیں ہو چکی ہیں، اور یہی دلائل جو آپ کے لیے اصلاح کا باعث بنتے ہیں۔ گویا آپ کو خبر کی اور دلیل دے گئی ہے۔ تلاوت و آیات سے مراد آیات الہی کی تبلیغ اشاعت، اور یہی چیزیں آپ کو وہاں تک پہنچاتی ہیں کہ آپ ایک اچھا معلم اور تبلیغ و اشاعت کا بینگ اے مسلم ایک اچھی چیزیں اڈاپٹ کر کے ان کو آگے پہنچا سکتے ہیں تلاوت آیات سے تھرو۔ کالج یا جامعہ کو کوئی بھی پروفیسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تبلیغ دین مولویوں کا کام ہے، اور نہ ہی وہ نظریاتی تبلیغ کے بارے میں غیر جانبدار رہ سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی معلم، استاد، ٹیچر یا پروفیسر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے، بلکہ کوئی بھی اس سے آپ معنی چیزیں اڈاپٹ کر کے تلاوت آیات کر کے ان کو سمجھ کے براڈلی سمجھ کے کمپریہنسو طریقے سے سمجھ کے آپ اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں، جس سے آپ نظریہ اسلام کو بھی ایک ترکیبیت ملتی ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے نا وہ آپ کی احکام الہی کی وہ تبلیغ ہے جس میں نفس بنیادی طور پر فکری اور عملی انقلاب لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں جو غلط قسم کی افکار ہیں، جو سوچ ہیں، اپنے قلب کو رائے حق کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور ان غلط سوچ کو وہاں سے دور کرنا ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد ہم اس کو یہ بھی کہا جائے تو آپ کی جو فکری اور قلبی جو علائشیں ہیں، جو قدورتوں سے پاک کر کے آپ فضائل کے حیا سے سراب کرنا نشنوا دینا ہے، یعنی کہ جو آپ قسم کی جو لگژری لائف ہے، آپ کے جو نفس کی ضروریات ہیں اس کو وہاں سے آپ نے نکالنا ہوتا ہے، اور جو آپ نفس کی پاکیزگی، روحانی اخلاقی نشوونما جب آپ کریں گے تو آپ کی نہ صرف آپ کی ظاہری طور پر زندگی ہوگی بلکہ روحانی طور پہ بھی آپ اس میں پاکیزگی حاصل کر سکیں گے۔ قرآن کی روح سے نفس کی 3 قسم کی اقسام ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ برائی پر ابھارتا ہے، یعنی کہ جب آپ کوئی غلط چیز سوچ رہے ہوتے ہیں وہ نفس امارہ کروا رہا ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں ان نفس امارہ بالسوء، نفس لوامہ سے مراد نفس لوامہ سے مراد ضمیر یا دل کی آواز ہے جو برائی کے ارتکاب پر انسان کو ملامت کرتی ہے، یعنی کہ آپ جب گناہ کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کو جب ملامت یعنی کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے وہ نفس لوامہ کے تھرو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نفس مطمئنہ ایک ایسا نفس ہے جو آپ کو سکون اور مطمئن رکھتا ہے۔ مومن کا مطلوب بھی آخری قسم ہے جسے خدا کے حضور شرف باری بھی حاصل ہوگا اور اسے بروز قیامت خدا مخاطب فرمائے گا۔ اسلامی عدم تزکیہ نفس تشکیل کردار تعمیر سیرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن شخصیت کے مثبت نشوونما کو کامیابی اور اس کی منفی کارکردگی کو نامرادی قرار دیتا ہے۔ قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، جس نے اس نفس کی نشوونما کی وہ کامیاب و کامران رہا، اور جس نے اس کی تعمیری قوتوں کو دبا دیا تو وہ ناکام و نامراد رہا۔ حق بات یہ ہے کہ قرآن کا تمام تر زور تزکیہ نفس پر ہے، کیونکہ اس کی ترقی، تعمیری
अखरूजी के सरफराजियों का दार मदार है। यही वजह है कि सुलह उम्मत ने नफ्स की बुराइयों को बार बार तनवीह की है और उसकी अच्छाइयों पर तरगीब दी है। यानी कि गर्ज कि आप ये कह सकते हैं कि कल्ब ही, आपका जो दिल ही मनफी और नापाक जो आपकी सोचें और आदात हैं, आप उसको जब आप पाक कर दें तो आप एक उम्दा तमीरी फ़िक्र अकायद अखलाक व फ़ज़ाइल के मालक होंगे। तो आपकी इस्लामी तालीमात, कुरान की तालीमात और जो इस्लामी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल सकेंगे। तालीम किताब इस्लाम की मोटी मोटी तलीमात की तबलीग व हदायत और कल्ब जहन की तहीर व तसीफ़ा के बाद किताब की तलीम शुरू की जा सकती है। यहाँ किताब से मुराद कुरान और कुरानी रमूज़ व हक़ाइक़ हैं और उसमें मुआरफ़ है, उसमें बज़ाहिर है मुकम्मल इनफ़रादी इस्तिताद को और उसकी तफ़हीम को, तशरीह को और उसकी तशफ़ी और तस्सीह को, फ़िक्र को, तरबियत को, मसालियत को, अजमलात को खोल कर जो चीज़ें यहाँ पे पेश की जाती हैं उनको आप लर्न करके, सीख करके अपनी ज़िंदगियों में उसको उसके मुताबिक डालकर कामयाबी के रास्ते खुद मुतय्यन कर सकते हैं। कुरान गौर फ़िक्र की वो इस्तिताद पैदा करता है इंसान के अंदर कि जो आपकी सिर्फ इनफरादी तरक्की नहीं बल्कि इज्तमाई जो चीज़ें हैं उसको भी आप लेकर चल सकते हैं। किताब का इल्मी ज़ौक़ व शौक़ पैदा किया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों के अवाइल में ना सिर्फ अमल मतलूब है बल्कि इल्मी बुनियादी पर्दा कुशाई भी इसमें मतलूब है। और यही चीज़ें जो साहब किताब का पहलू उजागर करना है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जिनका ताल्लुक वाज़ह करता है। गज़ के दीनी तसव्वुरात, अक़ायद, रसूलों का बनीन, मुतशाबिहात, मसालियात, इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें जो आम ज़िंदगी के शुबहात से जो रिलेट करती है, इस तालीमुल किताब से आप अपनी उन तमाम चीज़ों को अफरादी कुरानी तालीमत के मुताबिक तरबियत देकर एक अच्छा और पायदार अमल करने के बाद एक अच्छे मुताले की जो शदीद ज़रूरत होती है इन तमाम चीज़ों को अडाप्ट करने के बाद, तो एक तालीमुल किताब के मुताबिक एक अच्छी चीज़ें ड्राइव करके उस पर पैरा अमल होकर एक अच्छे मुआशरे की आप बुनियाद रख सकते हैं। तो कुछ गर्मियाँ भी है साथ साथ, अब वो आप इसको डियर स्टूडेंट ट्राई करेंगे। तालीम हिकमत ये एक ऐसा खजाना है जिसमें तालीम किताब, तालीम हिकमत और इसमें मानी की चीज़ें जो ज़ाहिर होते हैं वो कुरान की अलावा वो शय है कुरान हिकमत को खैर कसीर गदानता है। मनबूतुल हिकमत फ़क़त हुन खैरन कस, महज़ दानाई का लफ्ज़ हिकमत की ताबीर के लिए नाकाफ़ी है। सईद अव्वल खैर कश्फी ने बिल्कुल बजा फरमाया कि दानाई इतना छोटा लिबास है जो इस अजीम इस्लाह के जिस्म पर रास नहीं आ सकता। इसके नज़दीक हिकमत में क़ुव्वत फ़ैसला, इंसानी क़ुव्वत हुस्न, तनासुब सब महफूम सारी की सारी चीज़ें दाखिल हैं जो उन्होंने कश्फी एक उनकी बुक है 1973 में उसको बयान फरमाया। और इसमें एक जामिया इस्लाही के वो पहलू हैं जिसमें आप रमूज़े हक़ाइक़, हुस्न इंजाद, नफ़ायत, फ़िक्र, दानिशमंदी को सीख कर सुन्नत नबवी पर चीज़ों को अडाप्ट करके आप उसको अपनी ज़िंदगी में मशलेरा बना सकते हैं। सच पूछिए तो कुरान में तालीम हिकमत से मुराद सुन्नत नबवी है। हकीकत में यही है कि कुरानी तालीमात को सुन्नत नबवी है जिसमें मशहूर मुफस्सिरीन ने तस्रीह किया। हज़ूर ने तालीमात कुरानी पर खुद हकीमाना अंदाज में अमल करके दिखाया। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों और हालात की मुख्तलिफ सूरतों में तालीमात कुरान पर किस तरह अमल दरामद किया जा सकता है। तालीम हिकमत ही वो एक ज़रिया है जिसमें आप अपने जिसका मुज़ाहरा खुद पैगम्बर या कौमी कायद करता है, इसे हिकमत अमली कह सकते हैं। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो सब इसी चीज़ पर मबनी है और इसी हिकमत के ही अमली कारनामे हैं जो अहादीस और सीरत की किताबों में आज महफूज हैं। तबलीग, इस्लाह, अमन, जंग, मुआशरत, सियासत, तमद्दुन, गर्ज़ के वो तमाम तरीक़ाकार जो आपके वाज़ेह निशानात आपने छोड़े हैं जिन पर चल कर आज हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी खतूत पर डाल सकते हैं। शुरू में खामोश तबलीग इस्लामी जमात की तश्कील और आजमाइशों में डालकर पुख्ता करना, मुश्किलात में साबित कदमी, दोस्त दुश्मन से हुस्न सलूक पेश आना, इस्लामी अहकाम की मरहलावार अमल दरामद करना, हर किस्म की कुव्वत को मजतमा मर्तकज़ और ज़ाती नमूना पेश करके दूसरों के लिए राह अमल हमवार करना, ये अमूर नबवी के अहकामात और बरगुबार हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सियासी मुआहदे, मुआशरती इस्लाहात, चालें और इंतज़ामी और कानूनी जो इक़दामात आपने अपनी ज़िंदगी में अडाप्ट किए, उन्होंने सुलह अल-हुदैबिया, इंसार मुहाजिरीन, मुआख़ात और हम असद जिनकी टेक्नोलॉजी में बरतरी हासिल करने की मुसलसल तवज्जो, अदल व इंसाफ का क़याम और रियासत इस्लामी को फलाही रियासत में बदल देना, ये सब कारनामे एक मुँह खुलती तस्वीर हैं और यही हिकमत अमली और तलीमी जो हम अपनी ज़िंदगियों में डालकर एक अच्छे मुआशरे का क़याम कर सकते हैं। इसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं, तालीम हिकमत भी
कह सकते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी से वाज़िया चीज़ें आपको मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट 1 का, जिसमें इल्मुल तलीम के बारे में जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक पार्ट 1 हमने डिस्कस किया। ये कुछ खुद आजमाई नंबर है जिनके सेल्फ असेसमेंट है आपकी जो इस्लामी तलीम है, तसव्वुर, सेकुलरिज्म, और आप इसको खुद रीड आउट करके आप अपने लिए नॉलेज में ना सिर्फ इन्हेंस कर सकते हैं बल्कि आपकी एक्सरसाइज में भी इसमें इजाफा हो जाएगा। तो यूनिट 1 के लेक्चर पार्ट 2 में हम इल्म की नौइयत और अहमियत को बयान करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर का अख्ताम करें, ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आपको उसका इंटीमेशन मिल सके आपकी ईमेल आईडी से और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। ये लेक्चर्स इल्मुल तालीम यानी कि एजुकेशन का BA कोर्स कोड 219 है, जिसको हमने इसका आगाज़ किया है। उम्मीद है इससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट होंगे इस लेक्चर्स को वो आप अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि थीमेटिकल व्यू जो एक पार्टिकुलर चीज़ें हैं वो हम आपको जहाँ पे रीड आउट करने के साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसको शॉर्टकट और अडॉप्ट करके लिसन करके आप अपने लिए एग्जाम में इजाफा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।